बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्म लदूनी क्या है? इल्म लदूनी के राज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, ये सब इल्म लदूनी के बारे में क्या कहते हैं? सूफ़ी, दरवेश, कलंदर फ़कीर, ये सब इल्म लदूनी के हासिल करने के बाद इस मकाम तक पहुँचते हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि इल्म कितने किस्म के होते हैं और इल्म का शहर किसको कहा जाता है। ये भी बताएंगे कि ये किसने कहा था कि ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के राज़ों को जानता हूँ मैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक वो इल्म जो आम कर दिया गया और फैला दिया गया। दूसरा इल्म वो है अगर तुम पर ज़ाहिर कर दूं तो आप लोग ही मुझको कत्ल कर दोगे। आखिर ये इल्म की कौन सी ऐसी किस्म है कि जिसे ज़ाहिर करने पर इंसान कत्ल भी हो सकता है? प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल अदब जोन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने एक मरीद को अपना जूता सिलवाने की गर्ज से बाज़ार भेजा। वो मरीद जब जूता सिलवाने के लिए मोची के पास पहुंचा तो मोची के पास पहले ही से 2-3 जूते सिलाई के लिए पड़े हुए थे और वो मोची उसकी सिलाई में मसरूफ़ था। मोची ने जब जूते पर गौर किया तो वो जूता इंतहाई खूबसूरत था, जिस पर मोची ने पूछा कि ये जूता किसका है। निज़ामुद्दीन औलिया के मरीद ने फरमाया कि ये जूता अल्लाह का है, जिस पर वो मोची बहुत हैरान हो गया और उसने दोबारा पूछा कि ये जूता किसका है। मोची के बार बार पूछने पर वो मरीद एक ही जवाब देता था, ये जूता अल्लाह ताला का है। मोची को लगा कि ये इंसान बार बार शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि उस वक़्त शरीयत का निज़ाम राइज था। तो उसने सिपाही को बुलाया और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। सिपाही उसे वक्त के काजी के पास ले गया। काजी ने गिरफ्तारी की वजह पूछी तो सिपाही ने कहा कि ये शख्स दीन के खिलाफ बात करता है और मामूली से जूते को खुदा का जूता बना रहा है। काजी ने भी यही सवाल उससे पूछा तो उसने वही जवाब दिया कि ये जूता खुदा का है। काजी ने सोचा कि शायद ये इंसान पागल है या इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। उसको शाही महल में ठहरा दिया गया, उसकी खातर तवाज़ो की गई। जब ये अपने पूरे होशो हवास में होगा तो इससे पूछेंगे ये जूता किसका है। उस रात उस शख्स की खातर तवाज़ो की गई। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो काजी से मुलाकात हुई। काजी ने उससे पूछा कि वक्त क्या हुआ है। उस शख्स ने सही वक्त बताया। काजी ने पूछा मेरे हाथ में क्या है। शख्स ने जवाब दिया कि आपके हाथ में एक कलम है। काजी ने सोचा कि कलम भी ठीक बता रहा है, वक्त भी ठीक बता रहा है, अब इससे पूछते हैं कि ये जूता किसका है। तो उसने बताया कि ये जूता रब का है। उस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया अपने मरीदों के पास बैठे हुए थे। अचानक उनके दिल ने चाहा कि बाज़ार की सैर की जाए। वो बाज़ार में निकले तो एक जगह पर उन्होंने भीड़ लगी हुई देखी। पता करने पर मालूम हुआ कि काजी साहब किसी उलझे हुए केस को सुलझाने में मसरूफ़ हैं। जब आपने पूछा कि ये शख्स क्यों गिरफ्तार हुआ है और कहा गया, काजी साहब ने बताया कि एक मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है, जिस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि आप कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कायनात में ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है सब उसी का है। तो जब कायनात की हर चीज़ उसकी मलकियत है तो फिर उस मलकियत में से आप ये जूता कैसे निकाल सकते हैं? निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काजी साहब, आपको इस शख्स के मुकाम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ये शख्स इल्म लदूनी से वाकिफ़ है। हालात जज्बात में इसे जो कुछ भी नज़र आता है वो अल्लाह ताला की मलकियत ही में नज़र आता है। ये वो इल्म हासिल कर चुका है जिसकी तलाश में लोग जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में भटकते फिरते हैं। इसके पास वो इल्म है जिसे ज़ाहिर करने का हुक्म नहीं है। ये वो ख़जाना है जिसे छुपा कर रखा जाता है। ना ही ये इल्म किताबों के ज़रिए पढ़ा जाता है। ये वो इल्म है जो कसब से नहीं बल्कि अता से मिलता है, किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। ये राज़ों का राज, असरारों का असरार है। प्यारे दोस्तों, तसव्वुफ़ का सबसे पेचीदा और पुरसरार हिस्सा इल्म लदूनी है।
یہ وہ خفیہ علم ہے جو تمام انسانوں کے تصور اور عقل سے بالا تر ہے۔ علم کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی انسان کے قلب پر اترتا ہے۔ قلب پر نازل ہونے والے اس علم کو پوشیدہ علم یا علم لدنی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو ایک پوشیدہ چیز کی طرح ہے، اسے اللہ کے جاننے والوں کے سوائے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دو علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی علم تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اس علم کا اصول مکمل طور پر اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پھر تو نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک جا پہنچتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان کو زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک ہی برابر ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ یہی وہ علم لدنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اسے خالق کائنات کی طرف سے تمام مخلوقات پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی کراماتیں اور اختیارات اسے دے دیے جاتے۔ علم لدنی میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کے 4 ذریعے ہیں، جن میں پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا ذریعہ الہام ہے۔ یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ فراست ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اولیاء اللہ، مفتی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن یا رابطے کا چوتھا ذریعہ وہ ہے کشف۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس علم میں زمین اور آسمان دونوں چیزوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس علم کی تشریح صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں یا روحانیت کے کسی بڑے مرتبے پہ فائز ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی بغیر کسی روحانی یا الہی علم کے بیکار ہے۔ ناظرین، یہ علم ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے جس کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے، یہ خاص علم کبھی اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہا کی دوری اختیار کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں، اسی طرح ولی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔
جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادہ اور بردباری ہونی چاہیے۔ جب وہ آسمانی رازوں کو جان چکا ہو تو ان رازوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور رازدار اس شخص کو بنایا جاتا ہے جس میں راز کو راز رکھنے کی بھرپور طاقت موجود ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے مشوق یعنی اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رازوں اور خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو دوسروں پر ظاہر یعنی کہ خالق کا راز مخلوق پر ظاہر کرتا ہے، خالق کی توہین کرتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس شخص کو الہامی علم عطا کرتا ہے۔ یہ الہامی علم اور ظاہری علم باطنی علوم کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل اور بیوقوف کو دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر فرماتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ عبادتوں ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو علم لدنی کی تلاش میں بھی انسان کسی انسان کے پاس نہیں پہنچتا، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ حضرت امام بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تھی، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی کیوں اختیار کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزرتا تو ہلاک ہو جاتا۔ انسان عبادت اور ریاضت میں کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ چلا جائے، علم لدنی کے حصول کے لیے اسے کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج اور کمال پر پہنچانے کا سفر ہے۔ یہ وہ علم ہے جس میں انسان کی روح روشنیوں میں نہاتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان ہزاروں جہانوں میں پرواز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے انسان کو دروازے تک کی رسائی ضروری ہے۔ اس لیے علم کی خیرات جسے بھی نصیب ہوتی ہے ناظرین، وہ حضرت علی علیہ السلام کے در اقدس سے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان علی شان ہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں میں۔ روح آسمانوں کا سفر کرتی ہے، اس علم کے لیے خاص لوگ چنے جاتے ہیں اور وہی چنے ہوئے لوگوں کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا یہاں تک ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو اس علم کا تھوڑا سا حصہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔